السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورہ بنی اسرائیل رقم السورہ 17 ورقم الآیہ 1. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی. مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک جس کے ماحول کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے. یہ سیر اللہ نے اس لیے کروائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا تاکہ وہ اپنے بندے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ یقیناً وہ اللہ سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. درس نبوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صدمے پہنچے. ایک تو آپ کے چچا جناب ابو طالب دنیا سے چلے گئے رجب کے مہینے میں 10 نبوی، اور 3 مہینے کے بعد رمضان میں آپ کی اس وقت اکلوتی زوجہ محترمہ اور آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے والی اور اپنا سارا مال آپ پر نشاور کرنے والی اور مشکل وقت میں حوصلہ دینے والی غم گسار بیوی وہ بھی اللہ کے پاس سے. تو آپ بھی انسان تھے، آپ نے بڑا فیل کیا، اتنا محسوس کیا کہ آپ سرکار نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا
کہ یہ تو دکھوں کا سال ہے، یہ تو غموں کا سال ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یتیم پیدا کیا، کچھ وقت گزرا تو والدہ کو بھی بلا لیا، پھر کچھ وقت گزرا تو دادا جی کو بلا لیا، پھر کچھ ٹائم گزرا تو قدم کے ساتھ قدم جوڑ کر ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا آپ کا چچا، اس کو بھی بلا لیا۔ تو سارے سہارے بظاہر اللہ نے ختم کر دیے، آپ کو بڑا محسوس ہوگا۔ تو اپنے نبی کے غموں کو ذرا ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے زمین اور پھر آسمانوں کی سیر کا اہتمام کیا اور لفظ سبحان سے آغاز کیا، تاکہ سارے اشکال اور سارے جو اعتراضات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے بھی یہ کیسے ہو گیا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا زمین کا سفر اور پھر آسمانوں کا سفر کیسے ہو گیا۔ اللہ نے اس سارے واقعے کی ابتدا سبحان سے کی ہے، تاکہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ سبحان ہے اور نہیں۔ ہمارے اندر لاکھوں کروڑوں کمیاں ہیں، اس رب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمارے اندر سینکڑوں عیوب ہو سکتے ہیں، اللہ کے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے، وہ عیوب سے پاک ہے، وہ کمیوں کوتاہیوں سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ اس اللہ کو سبحان کہتے۔ لیلن یہ نکرہ ہے، عربی کے اندر ایک ہوتا معرفہ خاص اور ایک ہوتا نکرہ عام۔ تو یہ نکرہ پر جب تنوین آ جائے نا، دو زبر دو زیر دو پیش، تو عربی کا یہ اصول ہے کہ وہ تھوڑی مدت پر دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ لیل کا مطلب ہوتا ہے رات، لیکن یہاں پوری رات مراد نہیں، پوری رات مراد نہیں ہے۔ لیلن اللہ فرماتے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ آنن فن اللہ نے اپنے نبی کو زمین کی سیر کروائی۔ یہ جو معراج ہے یہ ایک اس کا حصہ زمینی سفر ہے، اور دوسرا پھر مسجد اقصی سے آسمان اور ساتوں آسمانوں کے اوپر عند سدرۃ المنتہا، وہاں تک یہ سفر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو سفر کروایا۔ تو یہ 27 رجب 11 نبوی بدھ کی رات کو، ویسے اس کی تاریخ میں مورخین نے اختلاف بھی کیا ہے، لیکن معروف تاریخ یہ ہے کہ 27 رجب بدھ کی رات کو 11 نبوی کہ نبوت کا اعلان کیے ہوئے 11 سال میرے نبی کو ہو گئے۔ تو آپ کے اس دکھ کو اور غم کو اور پریشانی کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو سیر کروائی۔ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، ان کا باپ، ان کا بھائی، ان کا استاد، گھر کا سربراہ مختلف علاقوں میں لے جاتے ہیں تاکہ زخم کم ہو جائے اور جو غم ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ پریشان نہ ہونا، باپ نہیں، ماں نہیں، دادا نہیں، چچا نہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں رب موجود ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بے مثال سیر کروائی، اور سیر بھی ایسی کروائی، اللہ کہتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ مقصد کیا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے نبی کو نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ بڑا کچھ دکھایا، زمین کے سفر میں نبیوں سے ملاقات ہوئی اور ان کو نماز پڑھتے دیکھا، مسجد اقصی میں 2 رکعت پڑھی آپ نے بھی، باقی نبیوں نے۔ اور پھر یہ حدیث میں آتا ہے کہ میں نے ان کی امامت کروائی، 2 رکعت پڑھائی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔
اب سارے نبی انتظار میں ہے بھی مسلح امامت میں کون آئے، تو جناب جبریل آئے، انہوں نے نبی پاک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ اچھا کتنی بڑی بات حل ہو گئی۔ شاعر کی بولی میں انہوں نے کہا کہ حضرت جتھے تو ہووے اے ہوئی نہیں سکدا، بڑی پتلی بات ہے سرکار، جتھے تسی ہووو اے ہوئی نہیں سکدا، مسلح امامت تے کوئی کھلو ہی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نماز لوگ مسئلے میں کھڑی، علماء نے لکھے بھی یہ ہے نماز وعدہ، نماز کہڑا وعدہ پڑا عالم ارواح اندر اللہ نے سارے نبیوں کو بلایا، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبی موجود نے عالم ارواح اندر، تے اللہ نے اس اجتماع نو اور اس اپنے پیارے کلام نو اور نبی جنہیں نے انہوں نے جوابات نو اپنے قرآن کا حصہ بنا، قرآن سے بیان کر دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اللہ نے سب کو جمع کر کے نا سارے نبیوں نو تے فرمایا کہ میں تانوں نبوت دے دیواں، میں رسالت دے دیواں، تہاڈی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے تے اس دوران ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آ جائے۔ کون رسول؟ جناب محمد رسول، آمنہ دے لال آ جان، نبیاں دے امام آ جان، پھر تسی کی کرنا ہے؟ اللہ تسی آپ ہی دس دیو۔ تے اللہ فرما دے نے کہ جدوں میرے نبی آ جان تو تسی فوراً انہاں تے ایمان لے آنا ہے، اپنے اپنے کلمے نو چھڈ کے تے اس آخری نبی دا کلمہ پڑھ کے ان دی امت چ شامل ہو جائے۔ لیکن کنی بڑی گل ہے، یہ مطلب یہ ہویا کہ جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی، تسی آپے ہی فیصلہ کر لینا، تسی آپے ہی فیصلہ کر لینا، ات گل آمدناواں دی کہ نبی پاک دی موجودگی سے کوئی دوسرا نبی مسلح امامت سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو کی خیال ہے کوئی امام، کوئی عام آدمی، کوئی عام امتی انہوں میں ضرورت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے تو اسے سمجھدار ہو، اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ہوئے کہ حضرت جہاں موجود ہے تو پھر اس کو مسلح میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کائنات نے امامت کروائی اور اس کے بعد پھر واقعہ معراج تو بہت لمبا ہے، ایک میسج میں صرف سنانا تھا، بڑا اہم ہے، باقی نہیں۔ آپ سرکار آسمان تے گئے، پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر چھٹا، پھر ستواں، پھر عند سدرۃ المنتہا، تحفے تحائف، گفت و شنید، بات چیت، محبت، پیار، جدو سارا کچھ ہو گیا نا تو سرکار واپس آنے لگے تو ستویں آسمان تے چونکہ پہلے آنا سے ترتیب نال، تو اتنے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات جاندے بھی آدھے بھی۔ کتنی بڑی گل ہے، اے میسج سنو پھر میری بات مکمل ہے۔ اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، میرے اور تواڈے پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندے نے کہ اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ الکی علی امتی کا منی السلام۔ نبی پاک نو ابراہیم السلام نے کیا کہ بیٹا جا کے نا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دے۔
یعنی کہ کنی وڈی احساس کی بات ہے کہ اللہ دے نبی خلیل اللہ تے میرے اور تھوڑے جیسے گناہگار اور نبی پاک دی ساری امت نو سلام بھی کہہ رہے ہیں تے نال پیغام بھی دے رہے ہیں. کہتے میرا پیغام دے دینا انہوں کہ جی جنت کی زمین ہے نا وہ بڑی پاکیزہ ہے، وہ تو پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے. تے اگر تسی چاہتے ہو نا اندر اندر درخت لگ جان تے اندر درخت کی نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار ہو گئے. تے مسند امام احمد حدیث سے پنجواں کلمہ بھی وہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت دے درخت نے. ایک حدیث پاک میں چاہتا بھی یہ چار کلمے جے اللہ نو سب تو زیادہ پسند نے. ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربعا، پورے کلام دے وچوں رب نے چار کلمے پسند کیتے نے، وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کم از کم اپنے وظائف کے اندر شامل کر لو، صبح بھی اور شام بھی. ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا، کہنا سرکار مینو کوئی زیادہ وظیفے نہیں آتے، مینو کوئی ایک کوئی چیز دسو تے وہی میرے واسطے کافی ہو جائے تے میں انہوں پڑھا تے میرا بیڑا پار ہو جائے. تے آپ سرکار نے فرمایا کہ پڑھیا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کنیاں چیزاں ہوئے؟ پانچ. تو کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو ساری رب دی تعریف ہے تو میرے واسطے کی ہے، مینوں کی ملیا؟ آپ نے کہا چل تو پڑھیا کر اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. پانچ چیزاں سرکار نے اللہ دی تعریف اندر دسیاں تے نال پانچ چیزاں پڑھنے والے واسطے عطا کر دتیاں. انج سمجھو کہ اس بندے نو دنیا و آخرت دے خزانے ہی مل گئے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پانچ کلمے پڑھ کے نا تو پھر رب کو دعا کرے کر اللہم اغفر لی، اللہ میں معاف کر دے، وارحمنی، اللہ میرے تے رحم کر دے، واہدینی، اللہ میں ہدایت عطا کر دے، وعافنی، یا اللہ میں صحت عطا کر دے، تندرستی عطا کر دے، وارزقنی، اے اللہ ساری دنیا نو چھڈ کے تیرے کو رزق مانگنا، اللہ تو منو حلال دے رزق کو مالا مال کر دے. ایک حدیث اور لفظ بھی اس دعا نال شامل ہے، لیکن اس حدیث اندے نے مثلا برزقنی وجبرنی ورفانی بھی آتے لفظ، لیکن اس حدیث پانچ کلمے تے پانچ چیزاں. ایک گل مکئی دھیان کرنا، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہن لگے اے بندہ اے ویکھو نا پانچ چیزاں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. تے اے پانچ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. سرکار کہندے نے اے آن والا بندہ ہاتھ خالی لے کے آیا سی تے خزانے نال ہاتھاں نوں بھر کے جا رہے. لو جی آج دا میسج یہی ہے، انہوں تسی اپنے وظیفے سے شامل کر لو، صبح بھی تے شام بھی. یہ پہلے وظیفہ یہ کرو پھر وہ کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ.
اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. انشاءاللہ سارا کچھ مل جائے گا، باقی رہ کی گیا. جنہوں تندرستی مل گئی، جنہوں ہدایت مل گئی، جنہوں گناہوں کو معافی مل گئی، جنہوں بلندی مل گئی، تے جنہوں سونا سچا حلال دا رزق مل گیا، ان پر شک باقی رہ گیا. اللہ میں نے اور تو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیمارہ بات سے دعا کرو. بڑی ہمشیرہ محترمہ دا آپریشن ہوا ہے، وہ کار نے بچارے بڑا آپریشن ہوا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرو اللہ مکمل تندرستی دے. جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان لوگاں دی پریشانیاں دور فرما. اے میرے اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما. اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلومہ دی مدد فرما، تے ظالمہ نو نیست و نبود کر دے، تباہ و برباد کر دے، ظالمہ نو عبرت دا نشان بنا دے. اے میرے اللہ اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا اسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ سب نو شفا عطا کر دے، مکمل تندرستی عطا کر دے. میری ہمشیرہ محترمہ نو مکمل صحت تندرستی عطا کر دے، سکون اطمینان عطا فرما دے. یا اللہ ساڑے جسمہ دا خالق بھی تو ہے، مالک بھی تو ہے. تیرے کو درخواست کرنے ہاں ساری زندگی ساڑے جسم دے ایک عضو دی حفاظت کرنا، ہاتھ پیر دل جگر پھیپڑے اکھاں دماغ جسم دے ایک عضو نو سلامت رکھنا، جب تک زندہ رکھنا، صحت و عافیت عطا فرمانا. یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنی توحید تے قائم رکھنا، جدو موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے سب کو معاف فرما، خاص کر سڑے والدین تے رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے اللہ ساڑھے تو جنہ دے والدین فوت ہو گئے، اللہ ان سب دے والدین معاف کر دے، جنت اعلی مقام عطا کر دے، معاف فرما دے، درگزر فرما دے. اے میرے اللہ جنہ دے والدین زندہ نے، انہاں بچے نو اس نعمت کی قدر کر دی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ صحت عطا کر دے، تندرستیاں عطا کر دے، مشکلیں آسان کر دے، جس کے حلال عطا کر دے. یا اللہ سارے بچے نو نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، ساڈیاں اولاداں نو اور ساڑھے مستقبل نو بہتر فرما دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے میرے اللہ ساڑھے جماعت دے دوست قاری محمد رمضان بیمار نے، اللہ انہوں مکمل تندرستی عطا کر دے، اور جتنے بیمار نے سب کو شفا عطا کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.